سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے مبارک سے آپ کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں، لگانے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنی زبان مبارک سے رفیق الاعلیٰ لا الہ الا اللہ اللہم الرفیق الاعلیٰ اپنی زبان سے یہ ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اچانک سے آپ کی یہ انگلی اور آپ کا ہاتھ یہ نیچے آ رہا ہے، جیسے آپ کی ران مبارک کے اوپر آ کے یہ ہاتھ ٹکا اور آ کے یہ گرا، میں سمجھ گئی اور آپ کے جسم مبارک سے ایک ایسی خوشبو نکلی جو میں نے زندگی بھر یہ خوشبو محسوس نہیں کی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ دنیا سے چلے گئے اور وصیت کرتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے آپ کے جسم مبارک کو لٹا دیا ہے، آپ کو رکھنے کے بعد میں مسجد کی طرف گئی، وہ صحابہ کرام جو نماز کے بعد بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے شاید کہ خیر کی خبر آ جائے اور آپ کی صحت کی خبر آ جائے، دروازے کو دستک دی اور میں نے بتایا قد مات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ یہ تاریخی وقت ہے اور اتنا رنجیدہ وقت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ البہقی کے اندر یہ بات درج ہے، فرماتی ہیں کہ میں 2 دنوں کو کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں بھولا۔ ایک دن وہ تھا جب اس مدینہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکا دیا تھا۔ اگر ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کی، جس طرح آپ کی پیدائش برحق ہے آپ کی وفات بھی برحق ہے، جس طرح عقیدہ پیدائش کے اوپر ہے ایسے ہی عقیدہ وفات کے اوپر رکھنا بھی برحق ہے۔ جس طرح آپ کی رسالت برحق ہے اسی طرح آپ کی وفات بھی برحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 10 ہجری میں صراحتاً اشارتاً آپ کو خبر دے دی گئی تھی، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آج کا عنوان بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک آپ کو اشارتاً اور صراحتاً یہ بات اور یہ خبر مل چکی تھی کہ آپ دنیا سے عنقریب رخصت ہونے والے ہیں۔ مثلاً اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اشارہ تھا جس ہستی نے ایک مشن دے کر بھیجا تو مشن مکمل ہو گیا، بھیجنے والا جس مشن کے ذریعے بھیج رہا ہے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی واضح ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ یہ اشارتاً آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ کبھی قرآن اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ کرتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ۔ کبھی قرآن مجید اس انداز میں آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کبھی قرآن اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ کرتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کتب حدیث کے اندر یا تاریخ کے اندر آپ کی وفات کے اشارے اس انداز میں بھی کیے گئے۔ سن 10 ہجری ہے، جبریل علیہ السلام عام رمضان میں آپ قرآن مجید کا 1 مرتبہ دور کرواتے تھے۔ سن 10 ہجری میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کروایا۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ وفات کی طرف یہ اشارہ ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں آپ عام رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اس رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ یہ بھی آپ کی وفات کی طرف یہ اشارہ تھا، یہ خبر تھی کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں آپ تشریف لے گئے، وہاں جا کے شہید احد کے لیے آپ نے دعا کی ہے اور انہیں کہا ہے ان قریب ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ بھی آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ بقیع غرقد، جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، قبرستان میں رات کو آپ تشریف لے گئے، ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے، انہیں بھی خبر دی ہے جس حال میں آپ ہیں تو یہ حال بہتر ہے اس مقابلے میں جس حال میں آج لوگ ہیں، فتنے کی تاریخی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو اور ان قریب ہم آپ سے ملنے والے ہیں۔ یہ بھی آپ کی وفات کی طرف یہ چیز اشارہ کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف جب آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشن دے کے اور ذہن سازی کر کے یمن کی طرف ایک دئی اور گورنر بنا کے آپ بھیج رہے تھے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہیں، آپ رخصت کرنے کے لیے نیچے چل رہے ہیں، زمین پہ آپ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں لعلی الا تلقنی مع، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ممکن ہے شاید کہ آپ اپنے مشن کو پورا کر کے واپس مدینے میں آؤ اور میری قبر کے پاس سے آپ کو گزرنا ہو اور مجھ سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکے تو آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی آپ کی جدائی پہ اتنا غمگین تھے، لیکن مشن مصطفیٰ تھا، جانا پڑا اور جا رہے تھے۔ اس مشن کو لے کے جب آپ کی یہ بات سنی زار و قطار رو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ بات کتنا گھرا گزری ہوگی کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، جس شخصیت کو دیکھ کے جس کے حکم سے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، واپس آؤں گا کہ اس زبان سے جملے نکلتے ہوئے میرے کانوں کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ کتنا ایک بھاری اور ایک رنجیدہ ہو کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا ہوگا، یہ ایک اندازہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف یہ بھی اشارہ ہے۔ ایک عورت آتی ہے، سن 10 ہجری ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہے اور آپ ہمیں نہ ملے تو پھر کس کے پاس جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے پاس آپ چلے جانا اور ان سے مسائل پوچھ لینا۔ یہ ساری باتیں جتنا بھی خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اشارے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے آپ کو صراحتاً اشارتاً آپ کو خبر دے دی گئی تھی، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ ان قریب فوت ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر یہ آپ کی وفات کی خبر بڑی گھراں گزری، بڑی بھاری اور بھرکم گزری۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا کے اندر کسی ایک شخص کا یا کسی ایک انسان کا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، کافی سال تک اس کا حادثہ وہ بھلا نہیں پاتا۔ کسی شخص کا کوئی لیڈر فوت ہو جائے جس سے اس کی عقیدت ہے، کافی سال تک اس کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات اس کی بھلا نہیں پاتا، یہ صدمہ اس کے ذہنوں سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو خوشی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور خوش ہو جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھوک ختم ہو جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دنیا کے فتنے ذہنوں سے نکل جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے ہی زندہ ہوتے تھے۔ اس صحابی رسول نے کہا تھا جب گھر جاتے ہیں، دنیا میں مصروف ہو جاتی ہیں، فتنوں میں چلے جاتے ہیں، پریشانی آتی ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
آپ تو بڑے ایک مقام پر ہوں گے، آپ ایک بڑے اونچے والے مقام پر ہوں گے، ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، کیسے پائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ کو ایک ہی کام کرنا ہوگا، آپ کو اطاعت اللہ رب العالمین کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے اوپر کس قدر یہ گھرا گزری ہوگی، آپ اندازہ لگائیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کی طرف دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر بنا دیا گیا، آپ ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آئے، ساتھ جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اس کھجور کے تنے کو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی نہیں ہوئے، چند ایک قدم کے فاصلے کے اوپر اس کھجور کے تنے سے دور ہوئے اور خطبہ دینا آپ نے شروع کر دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فراغت اور آپ کی یہ جدائی اس کھجور کے تنے سے برداشت نہیں ہوئی، اس طرح رو رہا تھا جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ماں سے جدا ہو کے یہ روتا ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات مبارک گرا گزری ہوگی، بڑی مشکل گزری ہوگی۔ سمجھتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، خوشی کو، غم کو، یہ سمجھتے ہیں کس قدر یہ گرا گزری ہوگی۔ اہل ایمان کے آگے آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا ذکر کیا جائے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، حوال چینج ہو جاتے ہیں، معاملات چینج ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑی شخصیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، یہ ایک اہل ایمان کا اور یہ ایماندار کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک محبت کی دلیل بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک موت مرض کہاں سے یہ آغاز ہوا؟ 29 سفر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے، باتیں طویل ہیں، کوشش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک مکمل کر دیں اس کم وقت کے اندر، لیکن آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ 29 سفر ہے، آپ قبرستان سے آ رہے ہیں واپس گھر کی طرف، ایک جنازہ پڑھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے سب سے پہلے جس نے اس بخار کی شدت کو محسوس کیا ہے ابو سعید خدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم مبارک گرم ہو رہا ہے، یہاں سے ایسے لگتا ہے تپش آ رہی ہے، آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے بخار ہو رہا ہے، چلتے ہوئے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ آپ اندازہ لیں گے 29 سفر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کا 29 سفر کا ہمارے علاقے کے گلیوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہے، یہاں ہمارے علاقے کی گلیوں کی صفائی اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، اور ہم 29 سفر یا 30 سفر یا ربیع الاول کے چاند کو دیکھنے کے بعد پہلی، دوسری یا تیسری، چوتھی، پانچویں ربیع الاول کو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں چلتے ہوئے آپ گھر پہنچتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے آپ کو یعنی بخار ہے اور یہ جسم مبارک آپ کا گرم ہو رہا ہے، آپ کے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے آ کے ساری خبر دی اور بتا دیا یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 13 یا 14 دن یہ چلتا رہا، اس مرض کے اندر آپ نے عبادات کو بھی جاری رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں آپ عبادت کی طرف بھی آ رہے ہیں اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو آپ نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے
کہ مختلف کنویں سے پانی لایا جائے اور ایسے مشکیزوں کے اندر پانی لایا جائے جن کے تسموں کو کھولا نہ گیا ہو، کسی ایک انسان نے ہاتھ نہ لگایا ہو، اس کے اندر نفاست ہے، اس کے اندر پاکیزگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی ایک انسان نے اس پانی کو ہاتھ نہ لگایا ہو، پاکیزہ صاف ستھرا شفاف پانی ہو اور میرے جسم مبارک کے اوپر یہ پانی ہے۔ ایسے ہی کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جب آپ کے اوپر پانی کو ڈالا گیا، آپ کی بخار کی شدت یہ کم ہوئی، سہارا دیا گیا، آپ کو مسجد میں لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیا ہے۔ خطبے کے اندر آپ نے یہ جملے فرمائے تھے، صحابہ اکرام کو آپ نے نصیحت فرمائی ہے اور ساتھ یہ جملے بھی فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ یہود و نصارہ پہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ فرمایا کہ لا تجعل قبر عیدا، میرے صحابہ اکرام میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا، میری قبر کو میلہ نہیں بنانا، میری قبر کو جا کے پوجنا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نصیحت کر دی ہے، منع کر دیا ہے۔ یہ آپ کی بخار کی شدت اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن ہے، آپ صحابہ اکرام سے پوچھ رہی ہیں، آپ کی وفات سے پہلے جو جمعرات آئی ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا آج جمعرات کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سہارا دے، سہارا دے کہ آپ کو مسجد لے جایا گیا۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز مغرب کا وقت ہے، آپ نے نماز مغرب پڑھائی ہے۔ آپ نے نماز مغرب کے اندر سورۃ مرسلات کی تلاوت کی، پوری سورۃ مرسلات پڑھ دی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ آیات پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کا یہ جاری ہو جانا ہے۔ اس آیات کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں بیٹھ کے صحابہ اکرام کو نصیحت کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن یعنی جمعہ آ گیا ہے، جمعے کے خطبے دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس خطبے کے بعد پھر دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے درمیان تک یہ جتنا بھی پیریڈ ہے، یہ جتنے دن باقی ہیں، اب 2 مرتبہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لیے۔ البہایہ والنہایہ کے اندر یہ بات درج ہے اور سنن بہقی کے اندر یہ بات یہ درج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ اب جمعے کے بعد پیر سے پہلے 2 مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ہے۔ یہ خطبے دونوں بڑے اہم ہیں۔ پہلا خطبے کا عنوان اور حساسہ یہی تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آ کر فرمایا کہ میری صحابہ کی جماعت، جس انسان نے مجھ پہ جتنے بھی احسان کیے تھے سب کا بدلہ میں نے دنیا کے اندر جھکا دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے جھکا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے مجھ پہ احسان کیے گئے ان کا بدلہ دنیا کے اندر میں نہیں جھکا سکا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے احسانات کا بدلہ جھکا دیں گے۔ میرے صحابہ اکرام یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے یہ کھلتے ہیں سارے کے سارے یہ دروازے آپ بند کر دیں، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے اسے کھلا چھوڑ دو، باقی سارے دروازے بند کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی فضیلت کے اوپر یہ خطبہ دے گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ تشریف لے آئے خطبہ دینے کے لیے۔ دوسرے دن اس کا عنوان انصار صحابہ اکرام تھے۔ آپ نے آ کر کہا اوصینی الانصار، انصار کے لیے میں آپ کو وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انصار کون ہے؟ یہ وہ صحابہ اکرام ہے، یہ مدینہ کے رہنے والے وہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا ہی کر دیا ہے، جان نثارہ کر دیا ہے، جو کچھ مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے سارے کے سارے انہوں نے پورے وعدے کر دیے ہیں، وفاداری کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ لیکن یہ کبھی بھی صحابہ کرام کے اوپر، مہاجرین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کبھی آ کے مجھ سے انہوں نے سوال نہیں کیا، مجھ سے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے۔ یہ صحابہ، یہ انصار ہیں، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے رحم دلی سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے بہتری کا سلوک کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار
کے متعلق یہ وصیت کر کے آپ چلے گئے۔ اس دن کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے نہیں ہے، دوبارہ آپ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل تھا اور یہ آپ کی چاہت تھی، نماز عشاء کا وقت ہے۔ آپ کہتے ہیں کون سی نماز کا وقت ہے؟ بتایا گیا نماز عشاء کا وقت ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا کہ وہ ہم ینتظرون، وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ فرمایا کہ مجھے وضو کروائیں، وضو کروا دیا گیا، مجھے سہارا دے۔ جیسے وضو کروایا گیا آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو غشی ختم ہوتی ہے، پھر آپ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی؟ جواب آتا ہے وہم ینتظرون، آپ نے نماز نہیں پڑھی، انتظار کر رہے ہیں، پھر آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، لیکن پھر صحابہ کرام کو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ اپنے بابا ابو بکر کو حکم دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا دے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میرے بابا رقیق القلب ہے، نرم دل والے ہیں، کیسی آپ کے مصلی کے اوپر یہ کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ صحابہ کرام کی کفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، صحابہ کرام تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ مسجد میں اتنا تکلیف ہے آپ تشریف لے کے نہیں آ سکتے۔ اگر میں اپنے ملک کی اپنے علاقے کے حالات کو دیکھتا ہوں، یہ صحابہ کرام 8 10 9 11 12 کو آپ پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، لیکن یہاں کیوں رزق ہے؟ یہاں کیوں خوشی ہے؟ یہاں کیوں لیٹنگ ہے؟ یہاں کیوں جشن ہے؟ صحابہ کرام پریشان ہیں، یہاں جشن ہے۔ کس کا ایمان ہے؟ کس کے ساتھ محبت ہے؟ کس کے ساتھ الفت ہے؟ تیری چاہت کس کے ساتھ ہے؟ تو زبان پہ کس کا نام لیتا ہے؟ تیرے عمل کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ اپنی اصلاح تو کر، اپنے عمل کو طرف دیکھ تو صحیح، تو زبان سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء سے کیا عمل کر رہا ہوتا ہے؟ مدینہ کے اندر یہ بحران ہے، مدینہ کے اندر یہ رنجید ہے، مدینہ کے اندر پریشانی ہے، مدینہ کے اندر تکلیف ہے۔ اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، اہل بیت کا چشم و چراغ رو رہے ہیں، حسن و حسین رو رہے ہیں، تکلیف اور پریشانی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہاں تیرے جشن ہے، بچوں کو تیار کروا کے تیری بلند آوازیں ہوتی ہیں، تیرے ساری کے ساری یہ جشن نظر آتے ہیں۔ کس کی طرف یہ منسوب کر کے یہ کام کر رہا ہے؟ دیکھ ان ہستیوں کی طرف جو جان نشاور کرتے تھے، اپنی دولت نشاور کرتے تھے، نہیں پرواہ کرتے تھے، اپنے بچوں کی نہیں پرواہ کرتے تھے، اپنی بیویوں کی نہیں پرواہ کرتے تھے، اپنے جان اور مال دولت کی لٹا دیتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کو اتنا الفت، اتنا محبت تھی، دیکھ رہے تھے اس پاکیزہ ہستی کو، جانے کے بعد نہیں اس طرح کے جشن منائے، نہیں اس طرح کے معاملات کیے، سمجھایا ہے، تعلیم دی ہے، درس دیا ہے، کس کی طرف منسوب کر کے یہ کام کر رہا ہے؟ یہ دلیل تو لیا، یہ بات تو لیا، تیرا عمل کہاں ہے؟ تیرا قول کہاں ہے؟ اصلاح کی ضرورت ہے۔ واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دیتے ہیں، صحابہ کرام اور رنجیدہ ہو گئے اور تکلیف بڑھتی گئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت مصلی کے اوپر یہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ تشریف لے کے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی یہ تکلیف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور 12 ربیع الاول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار کا دن ہے، اور جمہور محدثین کی اتفاق کے مطابق یہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردے کو ہٹاتے ہیں، صبح کی نماز کا وقت ہے، جیسے پردے کو ہٹایا، جو مشن لے کے آئے تھے، جو ایک کام لے کے آئے تھے، جس مشن کو صحابہ کرام کو سونپ دیا تھا، سمجھا دیا تھا، تعلیم دے دی تھی، عمل دے دیا تھا، دیکھا صحابہ کرام صفے بنا کے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن جو لے کے آئے تھے،
کئی اپنے دل کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے ہیں. آپ کی مسکراہٹ اتنا خوبصورت، اتنا عمدہ مسکراہٹ تھی جس سے مسجد بھی روشن ہو گئے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں پیچھے سے آ رہا تھا، نماز سے لیٹ ہو گیا تھا، دیکھتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور آپ کے مسکرانے کی وجہ سے ساری مسجد روشن ہو گئی ہے. اتنا خوبصورت، اور آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جو مشن لے کے آئے تھے وہ مشن صحابہ کرام کو دے کے گئے، عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے. ایک مالک دنیا کے اندر دیکھے کھیتی لگاتا ہے، لگانے کے بعد جب پھل دیکھتا ہے اس خوشی کا اظہار ہی الگ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دلواتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد جب کامیابی کی سیڑھی ہاتھ میں دیکھتا ہے، سرٹیفکیٹ ہاتھ کے اندر دیکھتا ہے، خوشی کا ایک الگ سے لہر ہوتی ہے. یہ مشن لے کے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مشن کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. نماز مکمل ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کا وقت ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض اور شدت اختیار کر گیا ہے. آپ نے بلایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب کیا، بلایا حسن و حسین کو بلا کے لے آؤ. بہقی کے اندر یہ بات درج ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کے آتی ہیں، حسن و حسین بھی آ جاتے ہیں. قریب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا، اپنے منہ مبارک کے قریب کیا اور کان کے اندر سرگوشی کی. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتی ہیں، پھر آپ نے سرگوشی کی، آپ ہنسنا شروع کر دیتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ منظر میں دیکھ رہی تھی، میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ پہلا صدمہ اور پہلی یہ خوشی دیکھی تھی. ایک لمحے کے اندر آنکھوں سے آنسو ہے اور ایک لمحے کے اندر خوشی ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے. میری زندگی کے اندر یہ پہلا معاملہ تھا، ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں دونوں چیزیں جمع ہو جائے. میرے لیے یہ بڑی تعجب والی بات تھی. بعد میں پوچھا گیا، بتایا گیا کہ کیا بات آپ کے کانوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. پہلی بات یہ کی تھی، کہا کہ اللہم الرفیق الاعلی، قریب ہے کہ آپ کا بابا اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اور رونا شروع کر دیا. پھر آپ نے خبر دی ہے مجھے میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ فوت ہوں گی اور میرے ساتھ آ کے ملے گی اور جنت کی عورتوں کی آپ سردار ہوں گی. جب میں نے یہ خوشی سنی اور یہ خبر خوشی کی سنی اور میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الموت سکرات، آپ اپنی زبان سے یہ ادا کر رہے تھے کہ ان الموت سکرات، اور موت کی جو سکرات ہے، تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، بڑی شدت والی ہے، بڑی تکلیف والی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر سکرات اور موت کی شدت نظر آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بابا کو آج کے بعد تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد پریشانی نہیں آئے گی، آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی پریشانی یا تکلیف رنجن نہیں پہنچے گی. ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے آپ کی زبان حال کے اوپر یہ جملے ہو، آپ کی زبان حال، آپ کے دل کے اندر یہ باتیں ہو. جب پیدا ہوئے تھے یتیم پیدا ہوئے تھے، 6 سال کی عمر میں پہنچے والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر میں پہنچے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، ابو طالب نے سہارا دیا، نبوت تک یہ چلتے رہے، نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. سیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی میں ہی اور آپ کے بچے فوت ہو گئے. 7 اولاد اللہ رب العالمین نے دی تھی، 6 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. یہ تکلیف آپ کے سامنے تھی سوائے ایک بیٹی کے، اور آپ کا ہم سفر، آپ کا رفیق سفر، جو آپ کا ہمدرد بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فوت ہو گئی ہیں. شیب ابی طالب کے 3 سال آپ کے سامنے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار کے سارے لوگ یہ آپ کو نفسیاتی اس انداز میں یہ ٹارچر کرتے تھے، کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، کبھی پاگل کہتے تھے. اس انداز میں آپ کی یہ تکلیف زبان حال پہ یقیناً ہوگی. آج کے بعد آپ کے بابا کو تکلیف نہیں آئے گی. آپ نے طیف کا یہ ذہن کے اندر یہ بات بھی لے ہوگی، یہ طیف کے لوگوں نے اتنا پتھر
پتھر برسائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آپ کا چہرہ مبارک تھا آپ یعنی وہاں بھاگنا اور آپ تیز تیز چلنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ زمین کے اوپر گر چکے تھے دیکھا ہوش آیا، آسمان سے فرشتوں نے بادلوں کو سایہ کیا ہوا ہے، حکم دیا ہے حکم دو ان سارے کے سارے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ریزہ ریزہ کر دی۔ یہ تکلیفیں آئی ہیں، اس قدر لوگوں نے راستوں کے اندر کانٹے بچھا دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر انتریاں اور اوجھیاں ڈالتی رہی۔ یہ ساری تکلیفیں آپ کی زبان حال پہ ہوں گی اور اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہیں کہ آج کے بعد آپ کے بابا کو تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی یا رنج نہیں پہنچے گی۔ صحابہ کرام کو لوگوں نے کفار نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ریت پہ گرم انگاروں پہ تپتے ہوئے جسم آپ کے زبان حال پہ ہوں گے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تکلیف اور سیدنا خباب بن عرط اور دیگر صحابہ کرام، ابو لہب کا آپ کی بیٹیوں کو یہ طلاق دلوا دینا، یہ ساری تکلیفیں اور آپ کی زندگی کا یہ خلاصہ آپ کی زبان حال پہ ہوگا۔ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہیں ان الموت سکرات، اور یہ موت کی جو سکرات ہے آج کے بعد آپ کے بابا کو تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے بابا کے اوپر کس قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کی زبان حال پہ یہ ساری پریشانیاں یہ ساری تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے مبارک سے آپ کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں، لگانے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنی زبان مبارک سے رفیق الاعلی رفیق الاعلی لا الہ الا اللہ اللہم الرفیق الاعلی اپنی زبان سے یہ ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اچانک سے آپ کی یہ انگلی اور آپ کا ہاتھ یہ نیچے آ رہا ہے، جیسے آپ کی ران مبارک کے اوپر آ کے یہ ہاتھ ٹکا اور آ کے یہ گرا، میں سمجھ گئی اور آپ کے جسم مبارک سے ایک ایسی خوشبو نکلی جو میں نے زندگی بھر یہ خوشبو محسوس نہیں کی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ دنیا سے چلے گئے اور وصیت کرتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے آپ کے جسم مبارک کو لٹا دیا ہے۔ آپ کو رکھنے کے بعد میں مسجد کی طرف گئی، وہ صحابہ کرام جو نماز کے بعد بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے شاید کہ خیر کی خبر آ جائے اور آپ کی صحت کی خبر آ جائے، دروازے کو دستک دی اور میں نے بتایا قد مات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ یہ تاریخی وقت ہے اور اتنا رنجیدہ وقت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ البہقی کے اندر یہ بات درج ہے، فرماتی ہیں کہ میں 2 دنوں کو کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں بھولا۔ ایک دن وہ تھا جب اس مدینہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکا دیا تھا، روشن کر دیا تھا، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور خوشی کی ایک لہر تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، یہی مدینہ تھا، ایک تاریخی چھا گئی تھی۔ یہ 2 دن میں کبھی بھی نہیں بھولا، جس انداز میں آپ خوشی کے ایک لہر لے کے آئے تھے، اس انداز میں لوگوں کی آنکھوں کے اندر یہ آنسو تھا۔ جہاں جہاں یہ خبر پھیلتی گئی، جہاں تک یہ بات پہنچتی گئی، لوگوں نے اپنے تبصرات اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کسی نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت نہیں آ سکتی، سر سے انکار ہی کر دیا۔ کسی نے اپنی زبان سے یہ جملے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی طور پر گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، آپ کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آتے ہیں، آپ کے حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے جسم مبارک کے اوپر دھاری دار یمنی چادر کو ڈال دیا گیا تھا، آپ کے چہرے انور سے اس چادر کو ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے ہیں اور فرماتی ہے آپ کی زندگی بھی پکیزہ تھی، آپ کی موت بھی پکیزہ ہے، آپ کے اوپر دوبارہ یہ موت نہیں آئے گی۔ جس طرح وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب واپس آئیں گے زندہ ہو جائیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر دوبارہ یہ موت نہیں آئے گی، اور بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ دینے کے بعد واپس آتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں باہر گرام ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، دیواروں کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کے اندر کنٹرول نہیں کر سکے، تلوار کو نکال کے نیام سے باہر نکال کے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں جس شخص نے یہ کہہ دیا ہے، جس نے اپنی زبان سے یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، ان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے اس غرام کے وقت میں، اس صحابہ کرام کے متفرق ہونے میں کس انداز میں سہارا دیا ہے، کس انداز میں امت کو جمع کیا ہے، کس انداز میں امت کو حوصلہ دیا ہے، جذبات پہ احساس، جذبات پہ کنٹرول۔ اس انداز میں اگر کسی انسان کا قریبی یا کسی انسان کا قریبی شخص فوت ہو جائے، جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتے، اپنے آپ سے باہر، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام جذبات پہ کنٹرول نہیں کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کو برداشت نہیں کر رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جاتے ہیں، جا کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں اور یہ جملے ادا کرتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ لوگوں سن لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے آپ فوت ہو گئے ہیں۔ من کان یعبد فإن اللہ حی لا یموت، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے آج وہ حی القیوم ہے، وہ فوت ہونے والی ذات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آیاتیں پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کو غسل دے دیا گیا، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے آگے موقع ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تجہید اور تکوین کا جتنا واقعہ ہے موقع ملا پھر سنائیں گے۔ صحابہ کرام کی حالت اور کفیت اور یہ صورتحال تھی، آپ کی وفات کے بعد جذبات نہیں رکھ سکے، اور یہی ایام ہے اٹھائیں اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی کتابیں اٹھائیں، محدثین کو پڑھ کے دیکھیں، لکھ کے گئے ہیں 12 ربیع الاول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اگر جشن ہے، رقص ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اپنے ایمان کی اصلاح بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ محمد رسول اللہ وہی کہیں گے سوکن ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر نہیں پلا رہا۔ وما علینا